ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب امتیاز گل، پاکستان کے نامور ممتاز سینئر صحافی ہیں، اینالسٹ ہیں سیکیورٹی افیئرس کے۔ بہت بہت شکریہ امتیاز گل صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ ایک بڑا ڈٹرمنڈ اعلان کیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے، کیبنٹ نے ڈیسیشن لیا ہے کہ جو افغانز پاکستان میں نان ریفیوجیز ہیں جو یہاں پہ رہ رہے ہیں، جس کے خیال جو ہمارا خیال یہ ہے کہ شاید 1.5 ملین کے قریب وہ لوگ ہیں، ان کو یہاں سے نکالا جائے گا۔ اوورآل اس فیصلے کے یقیناً پاکستان کی ضرورت ہے، بہت ہی کرٹیکلی امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ ایسے لوگوں کو فارغ کیا جائے، لیکن اس کے کیا اثرات ہوں گے پاک افغان تعلقات کے حوالے سے جو کہ آلریڈی اسٹرینڈ ہے؟ دیکھیے کامران، یہ ایک مسئلہ ہمارے گلے کا توق بنا ہوا ہے، اور چاہے وہ سیاسی مسئلہ ہو، چاہے ریفیوجیز کا ہو، چاہے ہمارا افغانستان کے ساتھ تجارت ہو یا ان کی ٹرانزٹ ٹریڈ ہو، وہ توق بن گیا ہے ہماری کوتاہ اندیشانہ پالیسیوں کی وجہ سے، ہمارا اس کی بیوروکریٹک ہینڈلنگ کی وجہ سے۔ ابھی بھی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس انداز میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ 1 ملین سے یعنی 10 لاکھ سے زیادہ لوگ اب اس کا براہ راست نشانہ بنیں گے، اس کے ذریعے تعلقات میں مزید تلخی آئے گی، اس کے ذریعے رشوت خوری کا بازار ایک بار پھر گرم ہوگا۔ جیسے ابھی طلحہ بتا رہے تھے کہ جس طرح انہوں نے ہمارے شناختی کارڈ حاصل کیے ہوئے ہیں، ہمارے پاسپورٹ حاصل کیے ہوئے ہیں، وہ تو ہمارے اپنے لوگوں کی مدد سے حاصل کیے ہوئے ہیں۔ اسمگلنگ ہوتی ہے وہ ہمارے اپنے لوگوں کی مدد سے ہوتی ہے۔ بیوروکریسی نے فوج کے سربراہ کو اور دوسرے اعلیٰ ہمارے جو عہدیدار ہیں ان کو اس راہ پہ لگا دیا کہ یہ غیر قانونی لوگ ہیں، ان کو ہم نے نکالنا ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ اسمگلنگ بہت ہوتی ہے، لہٰذا کریک ڈاؤن کر دیں۔ یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ کے ملک میں ایک دفعہ آ جاتے ہیں ان کو پھر آپ اس کا کوئی حل نکالتے ہیں۔ بے شمار لوگ میکسیکو سے اور دوسرے جنوبی امریکی ممالک سے امریکہ پہنچ جاتے ہیں، تو انہیں اس طرح بھیڑوں کی طرح پھر واپس نہیں ہانک دیا جاتا ہے۔ یہ تو بڑا بیوروکریٹک طریقہ ہے، تو اس کی وجہ سے نقصان ہمیں زیادہ ہوگا۔ وہ صحیح بات ہے کہ اس وقت کم از کم 7 لاکھ افغان اس پاکستان میں موجود ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اگست 2021 کے بعد پاکستان آئے تھے۔ کئی لوگ، اکثر لوگ ویزے لے کے آئے تھے، لیکن ان میں سے جن لوگوں کے ویزے ایکسپائر ہو ختم ہو گئے، لیکن دیکھیں نا یہ بھی تو ایک بڑی سچویشن ہے نا کہ ہم پر کتنا پریشر ہے، یعنی کہ ہمارے کتنی سیریس کمپلیکیشنز ہیں اس کی وجہ سے۔ ناٹ جسٹ یہ جو 8 9 10 11 لاکھ لوگ ہیں جو کہ آبویسلی جو بالکل ٹوٹلی انلیگل یہاں پر ہیں، اور پھر جو بھی ان کے کام ہیں وہ اس کے بارے میں ہم کچھ بھی جو بھی جانتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ پھر جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ وغیرہ ہے، آپ دیکھیں کہ جس قسم کی ٹریڈ ہوتی ہے اور اس کا بلو بیک جو پاکستان کی اکانومی پہ اور پاکستان کے پورے معاملات پہ آتا ہے، اسمگلنگ سے لے کے ہمارا فورن ایکسچینج تک، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تو ہمارے لیے ٹوٹلی انبیئریبل سچویشن ہو گئی ہے۔ اور دوسری جانب ظاہر ہے کہ وہاں پہ جو گورنمنٹ ہے وہ ایک فرینڈلی سپیس اس نے دی ہوئی ہے، جو پاکستان میں ٹیررزم ہو رہی ہے دی ہوئی ہے، یا اس کے خلاف وہ ایکشن نہیں کرتے۔ ہمارے لیے تو ایک میسو یہ ہیڈ ایک ہے نا۔ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ان کو سپیس ملی ہوئی ہے افغانستان میں، ٹی ٹی پی کو اور دوسرے ٹیررسٹ گروہوں کو۔ لیکن جو آپ نے ٹرانزٹ ٹریڈ کی بات کی ہے، یہ میں بتاؤں کہ چونکہ بار بار ٹرانزٹ ٹریڈ کا ذکر آتا ہے، اس کو اسمگلنگ کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں، آپ کو بھی ماشاءاللہ اس کا علم ہوگا کہ جب ٹرانزٹ ٹریڈ کے کنٹینرز کراچی پہنچتے ہیں تو وہاں سے لے کے طورخم تک اور کندھار چمن تک مسلسل ہماری سیکیورٹی ایجنسیز، ہمارے کسٹم حکام، ہماری انٹیریئر منسٹری کے لوگ سارے اس میں ملوث ہوتے ہیں۔ یعنی جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس کو کھولنے کے ہم روادار نہیں ہیں، ہمارے حق ہی نہیں ہے، ہمارا اختیار ہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود یہ اس کو باقاعدہ پینلائز بھی کرتے ہیں، حالانکہ اس میں ٹریکر لگا ہوتا ہے۔ تو بہت سارا کمپلیکیٹ کیا ہوا ہے ہماری بیوروکریسی نے، جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ ہمیں بیوروکریٹ جو ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتا ہے حکمرانوں کو، مسائل ادھر ہی کے ادھر رہتے ہیں، لیپا پوتی ہو جاتی ہے، کاسمیٹک میجرز کر لیتے ہیں کہ اسمگلنگ کو بند کرنا ہے، ہم نے غیر ملکی یہاں غیر قانونی طور پہ آباد ہے انہیں ہم نے نکالنا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آپ کتنا نکال پائیں گے، لاکھ لوگوں کو نکال لیں گے، 2 لاکھ لوگوں کو نکال لیں گے، اس سے پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں
اس میں مزید تلخی آئے گی. آپ نے انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ وہ جو ہماری ذمہ داری ہے جس کے ذریعے کوئی غیر قانونی کیسے انٹر ہوتا ہے, کیسے وہ یہ سیٹل ہوتا ہے, کیسے وہ اپنے ڈاکیومنٹ بناتا ہے, ہم اس سے اپنے آپ کو بڑی ذمہ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں کس طرح سے وہ ٹریڈ کا جو سامان ہے وہ واپس آ جاتا ہے, کیسے راستے میں اتر جاتا ہے, کیسے, یہ تو ساری ہماری اپنی ذمہ داریاں ہیں نا. اور آپ کی بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ ظاہر ہے جن لوگوں نے یہ اپنی ذمہ داریوں میں فیل ہوئے ہیں اب وہ اس کو چاہتے ہیں کہ یکدم ایک پالیسی شفٹ کے ذریعے ہم اس میں پش بیک کریں. جی بالکل کامران, آپ نے صحیح اس کی تشخیص کی. دیکھیے یہاں پہ ایک رویہ بنا ہوا ہے کہ آپ مسائل کو ایکسٹرنلائز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا قربانی کا بکرا آپ تلاش کرتے ہیں, اسکیپ گوٹنگ کرتے ہیں. تو ہمارے جتنے بھی بابو ہیں, چاہے وہ منسٹری آف انٹیریئر کے ہیں, وزارت کامرس کے ہیں یا وزارت خزانہ کے ہیں, انہوں نے یہ وتیرہ اختیار کیا ہوا ہے کہ ذمہ داری دوسروں پہ ڈال دی. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ مجھے ایک افغان تاجر نے فون کر کے کہا کہ 3 سال پہلے کی بات ہے کہ 2000 کنٹینر افغانستان کی سرحد پہ اس وقت کھڑے ہیں اس طرف, اور اصل میں اس کے جو مالکان ہیں وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے آدھے سے زیادہ مالک جو ہیں وہ پاکستانی امپورٹر ہیں. ہمارے لوگوں کے نام پہ انہوں نے یہ سامان منگوایا ہوا ہے. تو آپ کسی سے بات کریں کہ یہ 2000 کنٹینر ایک ون ٹائم اس کے اوپر آپ کوئی ٹیرف لگا دیں, کسٹم ڈیوٹی لے لیں یا کوئی رعایتی کسٹم ڈیوٹی حاصل کر کے تو ان کو آپ آنے دیں. میں نے بڑی کوشش کی جہاں جہاں میرا بس چلتا تھا بات کی, لیکن ہمارے بابو جو تھے وہ نہیں مانے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا, وہ ٹرک آہستہ آہستہ کنٹینر جو تھے غیر قانونی طور پہ پاکستان میں داخل ہو گئے. جو پاکستان میں سمگلنگ پاکستان والوں نے فیسیلیٹیٹ کی اور پاکستان کی حکومت کو اس میں سے 1 ٹکا بھی نہیں ملا. تو یہ وہ ایک طریقہ کار ہے جس کی وجہ سے مسلسل یہ بابو ہمیں اپنے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم ہمیں اس کو فکس بھی کرنا ہے, ان مسائل کو, غیر قانونی افغانیوں کو. اور پھر یہ جو ہماری اسپیس یوز ہوتی ہے, ہماری فیسلٹی یوز ہوتی ہے جس سے ہماری اکانومی جو ہے وہ تباہ برباد ہوئی ہے. دیکھیے کامران, فکس تو آپ نے مسائل کو کرنا ہے, لیکن اور لازمی کرنا بھی چاہیے, ریگولرائز کرنا چاہیے. جو انلیگل ہے اگر وہ ریگولرائز ہو سکتا ہے, لیگل ہو سکتا ہے, اس کو کرنا چاہیے. لیکن جس طریقے سے یہ کرنا چاہتے ہیں اس سے مزید بیڈ بلڈ کہتے ہیں نا, زیادہ مزید تلخیاں پیدا ہوں گی. آپ لانگ ٹرم ہمارے پاس طویل المیعاد کوئی میکنزم نہیں ہے. اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ 45 سال سے ہم نے لوگوں کو یہاں رکھا ہوا ہے, 1.3 یہاں پہ رجسٹرڈ ابھی بھی ہیں جس کو پروف آف ریزیڈنس جس کے پاس ہوتا ہے. 45 سال میں ہم اپنے لیے کوئی مہاجرین کے حوالے سے, نیچرلائزیشن کے حوالے سے کوئی قانون ہی نہیں بنا سکے. ابھی تک کوئی پتہ نہیں 1940-50 کا کوئی قانون ہے چل رہا ہے. تو کیا ریاستیں اس طرح فنکشن کرتی ہیں؟ اپنی غلطیوں کی سزا آپ افغان مہاجرین کو تو نہ دیں, افغان تاجروں کو تو نہ دیں. ہاں اس میں ایک بات جو کہ آپ کے پلیٹ فارم سے ضرور جانی چاہیے, کمپیشن جس کو کہتے ہیں نا, ہمدردی. آپ انسانوں کے لیے ہمدردی ضرور کریں, ریگولیشن کے لیے نہیں. آپ یہ ریگولیشن انٹروڈیوس کروائیں. یہ جو وہاں سے آتے ہیں تذکرہ یا آئی ڈی کارڈ یا پروف آف ریزیڈنس یا پھر اس کو پیسج راداری کا کارڈ کہتے ہیں, یہ باتیں اب ختم ہونی چاہیے. پاکستان کو اپنا مستقل ٹاکنگ پوائنٹ میں یہ رکھنا چاہیے کہ بھئی جو بھی سرحد کراس کرے گا اس کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ جناب امتیاز گل ہمارے ساتھ ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے. پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.